بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنی وسیع و عرض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی تو انہوں نے اپنا ایک جہاز ال 747 بماہ عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جینوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں ان کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دوسری طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی بیوی کے منہ پہ مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی مالیت میں جو یاٹ تھے وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا، اور یہ یاٹ بعد میں اس سے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلمیں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی رچرڈسن نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 7,000 پاؤنڈ ملین کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیووں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کاموں میں سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے تو نہیں سونپ دی تھی۔ اس 80 کی دہائی میں $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و اطاعت کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا۔ قرضے پہ قرضہ چڑھا۔ سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت گدنامی کے پتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکنامی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور جملہ فرمایا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنا اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافر کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی خاشقجی کا چاچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال 82 سال کی عمر میں ہوا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی نصرت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔